اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور تمہارے دل میں یہ بات ٹھہر جاتی ہے کہ اب بس اللہ کا کن قریب ہے، اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم نے اپنی رب سے امید لگائی ہوئی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر مختلف صورتوں میں، شکلوں میں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعا قبول کرتے ہیں۔ تمہاری ماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے نا، چاہے تم بیمار ہو یا صحت یاب، وہ چاہتی ہے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو سوچو، جب تمہاری ایک ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ رب العالمین جو بے حساب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ماں کو بھی بنانے والا وہ ہی ہے، تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، تو مجھے بتایا کر، تیری ہر بات سنوں گا، سمجھوں گا، اور شک کیے بنا تجھ پہ یقین کروں گا۔ تم اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ دے گا ہی دے گا، اور اگر اسے تمہیں دینا نہ ہوتا تو تمہیں مانگنے کی تدبیر بھی نہ دیتا۔ جب انسان بچوں کی طرح اپنے اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بری ادا بہت پسند ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کریں، کیونکہ صبر کی روح رواں ہے۔ وہ تو اپنے رب پر یقین کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مومن خود کی سوچ کو بدگمانی میں نہیں پروتے۔ جب امید اللہ سے جوڑ لی جائے نا، تب اگر مگر کیسے کب پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو مشکلات میں گرے ہوئے ہو کر بھی اپنے رب پر کامل یقین ہو۔ اور پتہ ہے سکون کب ملتا ہے؟ جب آپ اللہ کی ذات میں محو ہو کر خاموش بیٹھے ہو۔ وہ اللہ ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہی ہے جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ کے خیالوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ وہ تو چاہتا ہے آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ وہ راستہ بناتا ہے آپ کے لیے تاکہ آسانی ہو آپ کو۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ کو اپنے بہت قریب پایا ہے، جیسے کہ اللہ صرف میرا ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟
وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں، وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار سخی داتا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی انکہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے، پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ طاقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ یقین کی ایک ڈوری ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے وقت بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بہت کچھ بگڑ گیا اور بہت کچھ مل بھی گیا، ان کے بغیر بھی رہ کر دیکھا جن کے بغیر سانس لینا بھی محال لگتا تھا، اور ان کے بغیر بھی زندہ رہی جن کی موجودگی سے زندگی محسوس ہوتی ہے، اور جب سب کے بغیر رہ کر دیکھا تو بس یہ جانا کہ ہر جدائی قابل برداشت ہے سوائے اللہ کی جدائی کی۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تب بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ یقین رکھو اس اللہ پہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے، وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بے شک فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ جواب نہ ملنے پہ مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ کہ تمہارا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں کہ تم صبر کر سکو، اپنی دعاؤں پہ کامل یقین رکھ سکو؟ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے۔ کیا پتا کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے بھی قادر ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔
ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہاری ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ باری پڑ جاتی ہیں۔